الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأفضلها عند الله وهو أفضل عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر إلى آخر الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان اہم نعمتوں میں سے ایک جمعے کا دن بھی ہے۔ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعے کے دن کو ایمان والوں کے لیے عید کہا گیا ہے۔ یہ ہماری جو ہے ہفتے کی عید ہے۔ جیسے 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، ان میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے، ایسے ہی دنوں میں جو ہے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ تو بہت افضل دن ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعے کا دن جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے۔ وہ افضلها عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت فضیلت والا ہے، بہت فضیلتیں ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ افضل عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور اللہ کے نزدیک یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی جتنا ہمارے ہاں اہتمام جو ہے عید کا ہوتا ہے، بقرعید کا ہوتا ہے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عید اور بقرعید کے دن سے زیادہ فضیلت جو ہے جمعے کے دن کی ہے۔ بہت افضل دن ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کو افضلیت اس لیے حاصل ہے کہ اس میں جمعے کا دن ہی ہے جس کا نام ہی ہے جمعہ، جو جمع کرنے والی چیز ہے۔ یعنی بہت فضیلتیں ہیں اس دن کی، اگر حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی فضیلت کا دن ہے۔ ہم سب کا وجود، ہمارا وجود جو ہے اسی دن سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ تو حضرت آدم نہ آتے تو ہم آپ بھی نہ ہوتے یہاں پہ اس دنیا میں۔ اللہ نے جنت سے ان کو بھیجا تو یہ دنیا کا نظام اور یہ انسان اور مرد اور عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمارا بھی وجود گویا کہ اسی طرح سے جو ہے جمعے کے دن کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو انسانوں کو چھوڑ کر کے جو دوسری مخلوقات ہیں وہ ڈرے رہتے ہیں، ان کے اندر خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، تو وہ کون سا جمعہ ہوگا یہ نہیں پتہ ہے۔ تو ان کے دل میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں قیامت سے۔ قیامت تو ظاہر سی بات ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کا دن اللہ نے بہت فضیلت والا بنایا۔ ہر مذہب میں، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو یا کہہ لیجئے وہ یہودیوں کا مذہب ہو، سب کے ہاں ایک دن عبادت کا خاص ہوا کرتا تھا۔ یہودی جو ہے وہ سنیچر کے دن ان کا یوم السبت ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ سنیچر کا دن جو ہے وہ یہود کے لیے خاص ہے، عبادت کے دن، اور اتوار کا دن ہے وہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے ہاں عبادت کا دن خاص ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ نے جس دن کا انتخاب کیا ہے وہ جمعے کا دن ہے اور سب سے افضل ہے، اس لیے حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی کہ سب سے پہلے جمعہ آتا ہے،
اس کے بعد آتا ہے سنیچر، پھر اتوار، تو جمعے کا دن پہلے آتا ہے۔ اور یہ امت ہے ہی سبقت کرنے والی، جو فضیلتیں اس امت کو دی گئی ہیں اس میں یہ جمعے کا دن بھی فضیلت والا ہے کہ یہ پہلے آتا ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن، یعنی یہ امت آئی تو سب سے بعد میں ہے، ہم سے پہلے یہودی نصارہ یہ دوسری قومیں آ چکی ہیں، لیکن یہ جنت میں ہم سے بعد میں جائیں گے۔ یہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ نے سبقت دی ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اللہ نے کتنی فضیلتیں ہمیں دی ہیں، امت محمدیہ میں پیدا کیا، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے ہمیں جو کتاب دی قرآن پاک وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عبادت کے لیے خاص دن دیا جمعے کا دن، وہ سارے دنوں میں افضل ہے۔ تو ہر طرح سے اللہ نے فضیلت بخشی ہے اس امت کو، اور یہ اللہ ہمارے لیے بہت شکر کا مقام ہے۔ تو بہرحال جمعے کا دن یہ آتا ہے ہمارے لیے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہے نا، کہہ لیجئے بہت حیثیت سے اس کے اندر بڑی خصوصیات حاصل ہے نا۔ پہلی امتوں میں بھی یہ عبادت کے دن تھے، لیکن اللہ نے ہم پر یہ بھی احسان فرمایا کہ یہود اور نصارہ یعنی جو سنیچر اور اتوار کا دن ہے ان کے لیے عبادت کا، تو اس میں ان کو عبادت کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں تھی، وہ اس دن صرف عبادت کر سکتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں یہاں تک تذکرہ آیا کہ اللہ نے ان کو منع کر رکھا تھا کہ مچھلی کا شکار بھی نہ کریں، وہ شکار کرتے تھے، تو کہا کہ سنیچر کے دن نہیں کر سکتے ہو، تو سنیچر کے دن ان کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے عبادت کی۔ لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، امت محمدیہ پر احسان کیا، اور یہ کہا کہ آپ صبح سے لے کر کے شام تک کام کر سکتے ہیں، اپنی تجارت کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت مقرر کیا، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بس اتنا ایک وقفہ اللہ نے رکھا کہ جب اذان ہو جائے، کہہ رہا اللہ کہ جب اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے ہے نا، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اب دوڑو لب کو کس کی طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب ذکر سے علماء نے نماز جمعہ کو بھی مراد لیا، اور بعض علماء نے خطبے کو مراد لیا۔ تو بہرحال بغیر جمعے کے خطبہ نہیں اور بغیر خطبے کے جمعہ نہیں، اس لیے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، بغیر خطبے کے جمعے کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ تو چاہے ہم خطبہ مراد لیں چاہے نماز مراد لیں، تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو اب کیا کرو؟ جمعے کی طرف نماز کے لیے اور خطبے کے لیے مسجد کی طرف جاؤ، اب دوسرا کوئی کام نہیں، آپ جمعے کی تیاری میں لگیں اور جمعے کے لیے آگے بڑھیں، ہے نا، مسجد جائیں، ہے نا، اور آگے اور مزید تاکید فرما دی کہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، اب یہ دکان یہ جو کام کر رہے ہیں اب اس کو بند کر دیجیے، اب اذان ہو گئی، اب اجازت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اذان ہونے کے بعد اب تجارت کرنا، اب دکان کو کھولے رکھنا یا سامان بیچنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا۔ اب اذان ہو گئی تو آپ کو جمعے کی تیاری کرنا ہے، جمعے کے لیے جانا ہے۔ تو جمعے کا دن بہت فضیلت کا دن ہے۔ تو اتنا جو وقفہ ہوتا ہے کہ اذان سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک، یہ جمعے کے دن میں اتنا وقفہ ہے جس میں ہمیں عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اذان ہو گئی تو جمعے کی تیاری، جمعے کی نماز، اور تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو، اور جو سمجھ نہیں رکھتا ہے تو آپ جائیں، ابھی تو مسلمانوں کی دکانیں کھلی ہوں گی ماشاءاللہ، بیٹھے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ جب خطبے کا ٹائم ہوگا تو دوڑے ہوئے جائیں گے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے اس کی۔ ہاں کسی کے ساتھ مجبوری ہے، بیچارہ کوئی کہیں کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اب وہ کمپنی والے یا ڈیوٹی والے نہیں چھٹی دیتے ہیں تو وہاں مجبوری ہے کہ وہ بیچارہ نہیں آ سکتا ہے، اس کے لیے تو جہاں شریعت دیکھیے کسی کو مکلف اتنا ہی بناتی ہے جتنی گنجائش ہو، اگر اس کے ساتھ مجبوری ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کی چھٹی 1 بجے ہوتی ہے تو بیچارہ وہ نہیں پہلے آ سکتا ہے، لیکن جس کے پاس دکان ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اس کو اختیار دیا ہے اللہ نے، پھر بھی وہ کام نہیں چھوڑتا ہے جمعے کے لیے، تو یہ گناہ کی بات ہے، تو اس سے منع ہے، تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے کہ ٹھیک ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں، اور کیا کرو؟
وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے باقاعدہ کہ اب نماز ہو گئی تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھے رہیے، نہیں، اب جائیے، محنت کریے، بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے روزی اکٹھا کریے، اب جائیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے اہم احکامات ہیں جمعے کے سلسلے میں۔ تو یہ جمعے کا دن ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان جمعے میں آتا ہے تو بڑا اہتمام کر کے آتا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ نے بڑی چیزیں مستحبات اور اس میں رکھی ہے نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل، کہ انسان نہاتا ہے، دھوتا ہے، اور حکم ہے، مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنی طرف سے کرتا ہے بلکہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا، تو وہ جو ہے کیا کرے، جمعے کے دن غسل کرے۔ اسی طرح سے شریعت میں حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہنے۔ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جن کی آپ غربت اور مسکینیت کا حال جانتے ہیں، لیکن پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے ایک کپڑا خاص کر رکھا تھا جمعے کے لیے، یعنی ایک جوڑا آپ کا ٹنگا رہتا تھا اور اس کو آپ جمعے کے دن پہنتے تھے، یا کوئی بڑا وفد کہیں سے آتا تھا تو اس دن پہنتے تھے۔ تو بڑا اہتمام تھا جمعے کے دن کہ کپڑے بھی اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، اس کا بھی اہتمام ہو۔ اسی طرح سے حدیث میں خوشبو کا تذکرہ آتا ہے کہ خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اسی طرح سے تیل کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہ سارے اہتمام میں ہے کہ جب جمعے کے دن انسان جائے، خاص دن ہے، جمعے کی پوری تیاری کر کے جائے، ہے نا، اہتمام کر کے جائے کہ غسل بھی کرے، اچھے صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگائے، تاکہ ذہنی طور پر وہ بالکل پرسکون ہو، اور جب مسجد میں جائے اور وہاں پر اگر بیان ہو رہا ہو تو بیان کو غور سے سنے۔ اس لیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جمعے کے بیان ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے جلسوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی گرتا رہتا ہے نا، تو اس سے کھیتی جو ہے بڑھیا ہوتی ہے، اور ایک ہی بار سیلاب آ جائے تو بہہ کے باہر نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جمعے میں جو ہمارے ائمہ بیان کرتے ہیں، یہ بہت کام کی ہوتی ہیں، اس سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ ہم جمعے میں آتے ہیں تو ہمارے اندر نیا عزم، نیا حوصلہ، نئی ہمت پیدا ہوتی ہے دین پر عمل کرنے کی، دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جمعے کی چیزیں بہت غیر معمولی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں انعام کے طور پر دیا گیا کہ اس دن سارے ایمان والے مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس بات کا بھی شریعت میں اور حدیث میں حکم ہے کہ جمعے کے دن پہلے آنے کا اہتمام کریں، پہلے آئیں، جتنا پہلے مسجد میں آئیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو پہلے آنے کا اہتمام، حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جو ہے دروازے پر رجسٹر لے کر کے کھڑے رہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے کو حدیث میں آیا کہ اس کو اونٹ قربانی یا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پہلے آتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکرے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو جو ہے مرغی کے ہے نا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بھی بعد آتا ہے اس کو انڈے کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو وہ فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور آ کر کے خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اہتمام جمعے ہے نا کہ آپ پہلے آئے تو سب کا نام، وہاں فرشتے کھڑے ہیں، وہ دکھائی تھوڑے ہم ہی دیں گے، لیکن وہ کھڑے ہیں گیٹ پہ، وہ لکھ رہے ہیں کہ کون صاحب کتنے بجے آئے، تو اس حساب سے ان کو ثواب ملتا ہے، فضیلت ان کو حاصل ہوتی ہے اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم جمعے کے دن ہفتے میں ایک دن اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اہتمام کریں تو ہمارے پورے ہفتے کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ان اہتمام کے ساتھ جمعے کو پڑھتا ہے تو اس کے اس جمعے سے لے کر کے پچھلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فضیلت اللہ نے دی، تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ جمعے کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں، غسل کا اہتمام کریں، خوشبو کا اہتمام کریں، ہے نا، جو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو سکتا ہے وہ اہتمام کریں، اور سنت سمجھ کر کے کریں۔ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور جب اس حیثیت سے کریں گے تو آپ کو کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اور اللہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی اور رسول کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی۔
تو اسے اہتمام سے کریں۔ تو جمعہ کا دن بڑا اہتمام کا دن ہے نا۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن کے اہتمام میں جو ہے یہ بھی شامل ہے کہ انسان جو ہے اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، ہے نا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہے نا۔ اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ خوب اللہ کا ذکر کرو، یعنی رزق تلاش کرو، جاؤ اپنی دکان پہ بیٹھو، اپنی فیکٹری میں جاؤ کام کرو، مزدوری کرتے ہو مزدوری کرو، ٹھیلا چلاتے ہو ٹھیلا چلاؤ، لیکن اللہ کو مت بھولو۔ جمعے کے دن اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے جمعے کے دن کثرت سے کرنا، اس کا بھی اہتمام۔ تو ذکر میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور حدیث میں جو ہے خاص طور سے درود شریف کا تذکرہ کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور روزانہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جمعے کا دن آئے تو کوشش کریں کہ تھوڑا روز سے زیادہ پڑھ لیں، کہ روزانہ جتنا ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس سے زیادہ جمعے کے دن پڑھیں۔ آج تو 70 گنا ثواب بڑھنے والا ہے، آج ثواب بڑھ جائے گا۔ تو جمعے کے دن کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور یہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن اس کا بھی اہتمام ہو کہ ہم خوب کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح سے جمعے کے دن کے اہتمام میں جو ہے قرآن کی ایک سورت ہے سورہ کہف، ہے نا، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ جمعے کے دن ہم کوشش کریں کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، صبح سے لے کر کے شام تک جب بھی وقت مل جائے بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ تو ایک تو جو دجال کے فتنے ہیں، ہے نا، ایک تو وہ دجال ہے جو آئے گا، لیکن اس زمانے میں کم دجال تھوڑے ہی گھوم رہے ہیں، نا، دن رات دجالوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو بہت دجال ابھی جو ہے گھوم رہے ہیں، اور ایک جو اصلی دجال ہے کانا دجال وہ تو آئے گا جب آئے گا، ہے نا۔ تو ان دجالوں سے حفاظت ہوگی، اور یہ سورت پڑھنے کی برکت سے اس جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک ہمیں اللہ کی طرف سے ایک نور حاصل ہو جائے گا، اللہ کی ایک حفاظت ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ ہم مکر سے، فریب سے، دجل سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم خود بھی پڑھیں جمعے کے دن سورہ کہف، اور گھروں میں جو عورتیں ہیں، بچے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہ جمعے کے دن جو ہے سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں اگر پڑھ سکتے ہیں تو۔ اور نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس زمانے میں یہ بھی آسانی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھ سکے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سیکھیں، لیکن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم آج کل موبائل تو ہے، چلیے آپ سورہ کہف لگا کر کے اطمینان سے سن لیجیے۔ سورہ کہف آپ نے سن لی، اس لیے کہ ہمارے بہت سے علماء ہم نے دیکھا کہ بیچارے انہوں نے آنکھ کا آپریشن کروا لیا، اب رمضان میں وہ تلاوت نہیں کر سکتے تھے تو ایک آدمی کو ساتھ رکھتے تھے کہ وہ پڑھتا تو وہ سنتے، تو وہ بھی ایک تلاوت کہ اگر آپ خود سے نہیں کر پا رہے ہیں تو تلاوت کو سن لیں۔ تو یہ بھی اہتمام ہو گیا کہ آپ جو ایسے بندے ہیں کہ سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے ہیں ہندی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں، تو ٹھیک ہے وہ کم سے کم اتنا اہتمام کر لیں کہ موبائل میں لگا کر کے سن لیں سورہ کہف، اور اس نیت سے سنیں کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے جمعے کے اہتمام میں جو چیز شامل حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمعے کے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا کی قبولیت، یعنی کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے اس میں بہت اختلاف ہے، یہ شب قدر کی طرح ہی ہے نا، بہت سی باتیں علماء نے لکھی، لیکن بہرحال چونکہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن ہم اہتمام کریں، فجر سے شروع کر کے شام تک جب بھی موقع ملے دعا کریں۔ اب حدیث میں جو تذکرہ آیا ایک تو یہ ہے کہ امام کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر کے نماز سے فراغت تک تو وہ وقت ہوتا ہے، تو اس میں اب جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے میں یہ ہے کہ خطبے کے اہتمام میں یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہے نا۔ خطبہ بہت اہم چیز ہے، ہماری جمعے کی نماز کی بنیاد ہے، اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ خطبہ جو ہے یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، کہ ہم ظہر تو روزانہ 4 پڑھتے ہیں لیکن جمعہ 2 ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں خطبہ ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو خطبہ بہت اہم ہے، جب خطبہ شروع ہو جائے، جب عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ شروع ہو جائے تو نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہ بات کرنے کی اجازت، لا صلاۃ ولا کلام، نہ بات کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد۔
تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی کہے کہ بھائی تم خاموش ہو جاؤ تو اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہے آپ کہیں بھائی چپ ہو جاؤ، اس کی بھی اجازت نہیں خطبے کے وقت۔ بہت زیادہ تو اشارے سے آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے بولیں گے تو اس کے بارے میں آیا کہ بھائی اس کو بھی جمعے کا ثواب نہیں ملے گا جو صرف یہ کہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ۔ تو اتنی اہمیت ہے جمعے کی، اسی لیے فرشتے بھی رجسٹر بن کر کے آ کر کے خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جمعے کا خطبہ جو ہے بہت اہم چیز ہے، تو اس وقت بہت اہتمام کرنا، خاموش رہنا اور کوئی بات چیت نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنا۔ تو اس لیے اس وقت دعا کی بات آ رہی تو دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جب امام خطبے کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو اس وقت کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مانگ سکتے۔ اس وقت بھی امام جب خطبہ کے بیچ میں بیٹھے تو جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن دل سے مانگیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیں، نہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دل میں آپ دل میں اللہ سے آنکھ بند کر کے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں، پھر امام جیسے خطبہ شروع کرے پھر خاموش ہو جائیں، کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ خطبے میں درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خطبے میں آپ دیکھیں کہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے نا؟ تو اس کو پڑھنے کے بعد تو گویا کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے درود شریف پڑھنے کا۔ تو جو خطبہ دے رہا ہے وہ تو پڑھے گا، لیکن عوام کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ دل میں نیت کر سکتے ہیں درود شریف کی، دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو خطبے میں بڑی پابندیاں ہیں۔ تو دعا کی بات چل رہی تھی کہ جمعے کے دن دعا کے لیے ہے نا قبولیت کی ایک گھڑی ہے جس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ تو زیادہ تر جو راجح قول ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے حدیثوں سے کہ وہ وقت ہوتا ہے عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت، اور اس میں بھی مغرب کے وقت سے جو پہلے یعنی عصر کا جو آخری وقت ہوتا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت، وہ وقت جو ہوتا ہے وہ خاص دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جمعے کے دن دعا کا اہتمام کرنا کہ ہم اگر جمعے کا دن ہے تو مغرب کی نماز میں 5-10 منٹ پہلے پہنچ جائیں اور جا کر کے بیٹھ کر کے دعا کر لیں۔ اور اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہمارے بہت سے علماء عصر بعد کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ خاص رکھتے تھے ذکر کے لیے اور ہے نا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ تو اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ کم سے کم مغرب کے دن جمعے کے دن مغرب سے پہلے آ جائیں مسجد میں، 10 منٹ پہلے آ جائیں اور اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کو قبول فرما لے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا جمعے کے دن کی جو دعا کی خاص اہتمام کرنا۔ تو بہرحال اصل مقصد بتانے کا یہی ہے کہ جمعے کا دن اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت فضیلت کا دن ہے، یہ ہمارے لیے عبادت کا خاص دن ہے، یہ مومنین کی عید کا دن ہے۔ تو اس دن کو خاص اہتمام کرنا، صبح سے اہتمام ہونا کہ جلدی اٹھیں، سورہ کہف کی موقع ملے تلاوت کر لیں، ہے نا، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں، تیل کا استعمال کریں، اپنے ناخن وغیرہ تراش لیں، جو بھی صاف ستھرائی کے کام ہو سکتے ہیں ان کاموں کا اہتمام کریں، اور بڑے اہتمام سے جمعے کے دن مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور اذان سے پہلے نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم اذان سے پہلے پہنچ جائیں، ہے نا، اذان کے بعد پہنچ جائیں، ہے نا، لیکن خطبے سے پہلے تو ہر حال میں پہنچ جائیں، ہے نا، اور پہلے آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اکثر مسجدوں میں جمعے کے دن کچھ بات ہوتی ہے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو جائے۔ تو بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جمعے کے دن کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔